حامدا ومصليا ومسلما بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی شہنشاہ بغداد پروگرام سے حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو صاحب ایمان ہیں، انہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ جو خاص بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یعنی اولیاء کرام، قرآن و سنت کے اندر ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا ذکر خیر کیا گیا، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے شہنشاہ بغداد کے نام سے، اور اس میں ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے مناقب پر بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے جو کہ میم ٹی وی کے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر ہم کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے کچھ کرامات آپ کی سماعت کی نظر کریں گے۔ چنانچہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ مستورات دریا سے پانی کا برتن بھر رہی ہیں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا برتن پانی سے بھرا اور وہ لے کر کے چلی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے جس نے پانی کا برتن بھرا اور زمین پر رکھا، اور اس کے بعد وہ زارو قطار رونے لگ گئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس بوڑھیا نے جواب دیا کہ حضرت، بات دراصل یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا، اور میں اس کی شادی کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو کر کے اس دریا کے دوسرے کنارے بارات کے ساتھ حاضر ہوئی، اور میں بیٹے کی شادی کر کے وہاں سے دلہن لے کر بارات کے ساتھ واپس گھر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم کشتی میں سوار ہوئے تو وہ اچانک کشتی جو ہے وہ اس دریا کے اندر براتیوں سمیت میرے بیٹے سمیت ڈوب گئی، اور اس میں سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، ماں سوا صرف میرے باقی کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ میں جب بھی اس دریا پر حاضر ہوتی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو اور ان تمام باراتیوں کو یاد کر کے روتی ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں آپ کی عظمت اور آپ کی شان پر کہ آپ غریبوں کی داد رسی فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی سنا تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم ہے، وہ رب مہربانی فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اور آپ کی دعا سے اس کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 برس گزر چکے تھے۔
محترم ناظرین کرام، 12 برس یقیناً آپ علماء سے سنتے ہیں، اور 12 برس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی، اللہ کریم نے آپ کی دعا کی برکت سے 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو پانی کے اوپر نمودار فرما دیا، اور وہ بوڑھیا بڑی خوش ہو گئی۔ اور پھر ان کا وہ جو بیٹا تھا، جس کا آج گجرات کے اندر مزار موجود ہے، اس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کا مرید ہوا، اور شاہ دولہ دریائی کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ آج گجرات کے اندر ان کا مزار ہے، اصل ان کا نام سید کبیر الدین تھا۔ اور اب یہ واقعہ آپ سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہاں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس واقعے پر کچھ لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ وہ مخالفین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا 12 سال تک ان تمام لوگوں کو سرد خانے کے اندر رکھا ہوا تھا، یا وہ 12 سال تک کسی خاص اسٹور کے اندر محفوظ تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ 12 برس گزرنے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دعا کریں گے، پھر ان سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے میں جو ہے وہ کشتی میں بٹھا کر پانی پر جو ہے وہ نمودار کر دوں گا۔ تو محترم حضرات، اس کا جواب میں آپ کو حضرت شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے دیتا ہوں۔ ان کی خدمت عالیہ میں حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے لخت جگر ہیں اور ان کے مرید ہیں، آپ نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ 12 برس گزرنے کے بعد ان کی دعا سے وہ کشتی نمودار ہو گئی، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ اس پانی سے باہر آ گئے۔ تو عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ جب سوال کیا، اور یقیناً صاحب بصیرت لوگ جو ہیں یہ یقیناً اس لیے سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھی ایک فائدہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کو سن کر، اور خاص کر کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرا یہ جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 اٹھا کر کے اس کی تلاوت کریں۔ آیت نمبر 259 کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے 100 سال کے بعد زندہ کیا، یعنی 100 سال تک وہ مردہ رہے، اور 100 سال کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ رب عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ رب 12 برس گزرنے کے بعد اس ڈوبنے والی برات کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو لہٰذا یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اللہ کا ولی جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بے شمار بے حساب ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا تو ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا آپس میں جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپس میں بحث کر رہے ہو؟ تو مسلمان نے کہا کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سلطان ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، سارے کے سارے نبیوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعلیٰ ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی کو مخاطب کیا
اور فرمایا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل اور اعلیٰ ہیں ہمارے نبی سے؟ اس عیسائی نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ فرمایا کرتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے نبی کا کوئی امتی، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی غلام اگرچہ مردہ زندہ کر دے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں مان جاؤں گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر چلیے مجھے قبرستان لے کر کے۔ اب وہ شخص جو ہے ایک پرانی قبر پر لے کر کے گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبر والے پر توجہ فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا قم بإذن اللہ۔ فوراً قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی، اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے بغداد شریف کی سرزمین سے یہ اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ اور علماء یہاں فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نیر اعظم، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے چمکتے اور دھمکتے ہوئے ستارے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن غریب نواز سنجری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے یا مراقبے کی صورت میں تھے۔ آپ نے ولایت کی برکت سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کو اس مقام پر سنا اور اس کے بعد آپ نے سر مبارک جھکا دیا اور کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ یعنی ولی اتنا پیار اور اتنی محبت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کرتے۔ اور اس کے بعد حضور سیدنا خواجہ معین الدین حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، 57 دن تک آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور وہاں 57 دن تک آپ جو ہے وہاں ریاضت میں مصروف رہے۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے آپ جو ہے بغداد شریف دے دیں اور میں یہاں رہ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، لہٰذا میں تمہیں ہند دیتا ہوں، آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے جائیے اور وہاں جا کر کے آپ دین مبین کی خدمت سر انجام دیجیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی شان اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا جو کامل ولی ہوتا ہے وہ اپنی پبلک سٹی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے وہ اپنی کرامات کا ظہور نہیں کرتا، وہ اپنی کرامات کو پوشیدہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو پردے میں رکھے، چھپاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں جب بھی کوئی سائل ضرورت مند آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کبھی بھی کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علامہ یوسف نبھانی یہاں لکھتے ہیں، آپ کی خدمت عالیہ میں آپ نے حضرت شیخ ابن عربی کا نام نامی اسم گرامی سنا ہوگا، ولایت میں، تصوف میں اور طریقت میں بہت بڑا نام ہے۔ حضرت شیخ ابن عربی، ان کے جو والد گرامی تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور یہ اپنی زندگی میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے جو ہے وہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، جیسے کہ میں نے ایک سلسلے میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ولی لوح محفوظ کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم اور آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، لوح محفوظ اللہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا اور اس پر ان کے لیے کوئی اولاد نہیں لکھی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی اولاد تو نہیں ہے، لیکن آپ سید زادے کے پاس آئے ہو، سید سخی ہوتا ہے، آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا،
میری پشت کے اندر اللہ کریم نے ایک لڑکا رکھا ہے، لہٰذا آپ اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا دیں، میری پشت والا لڑکا آپ کی پشت میں منتقل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ ابن عربی کہ والد گرامی نے اپنی پشت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے ساتھ لگائی، اور آپ کی پشت کا لڑکا ان کی پشت میں منتقل ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت شیخ ابن عربی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کا ولی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی کرامات کو چھپائے، مخفی رکھے، پوشیدہ رکھے۔ جب وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے، کسی کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے، پھر وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اس کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک کاتب، کتابت کرنے والا، آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ یہ جو مخالفین کا سلسلہ ہے یہ بڑا پرانا اور قدیمی ہے، شروع سے ہی ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت شیخ ابن عربی کی بلا وجہ وہ کاتب مخالفت کیا کرتا، آپ سے عداوت رکھتا، اور اس کاتب نے ایک کتاب لکھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ یہ کوئی جدید دور تو تھا نہیں کمپوزنگ کا یا کمپیوٹر کا سسٹم، انہوں نے وہ ہاتھ سے وہ کتاب لکھی، اور رات کو اس کتاب کے حسن و جمال کو چراغ کی روشنی میں دیکھ رہا تھا، تو اچانک بلی آئی، اس نے چراغ گرایا اور اس پر جو ہے وہ مٹی کا تیل گر گیا، وہ کتاب کی کتابت خراب ہو گئی۔ تو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، صبح اٹھا، اس نے کہا کتاب تو خراب ہو گئی، اب اس سے جا کر کے میں پانی میں دریا میں ٹھنڈا کرتا ہوں۔ تھیلے میں ڈالی، وہاں سے دریا کی طرف چلا، راستے میں حضرت شیخ ابن عربی کا مدرسہ، وہاں سے گزرے تو آپ موجود، آپ نے اس کاتب کو سلام کیا اور کہا میاں کاتب لاؤ وہ کتاب تو دکھاؤ جس سے تم رات کو چراغ کی روشنی میں دیکھ رہے تھے، اور بلی نے وہ چراغ گرایا، اس پر کتاب پر جو ہے مٹی کا تیل گر گیا، وہ خراب ہو گئی۔ تو وہ کاتب کہنے لگا اے شیخ ابن عربی کتنا بڑا جادوگر ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس سے میں انفرادی طور پر اکیلے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کمرے سے انک لے کر کے آؤ۔ وہ کمرے میں گئے، جا کر کے انک لے آئے، سیاہی آپ نے جو ہے باقی صفحات پر بھی پوری سیاہی وہ انک ڈال دی۔ اس کاتب نے کہا کہ بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا، پہلے کچھ کتاب خراب تھی، اب تو سارے صفحات آپ نے خراب کر دی۔ آپ نے کہا ویسے بھی پانی میں ٹھنڈا کرنا ہے تو جائیے جا کر کے ٹھنڈا کر لیجئے۔ اب وہ کاتب وہاں سے چلا، منزل طے کرتے کرتے محترم ناظرین کرام وہ دریا کے کنارے پر پہنچا، اور اس نے دل میں خیال آیا کہ میں تھیلے میں سے پہلے کتاب کو نکال کر کے دیکھوں ساری کتاب خراب ہوئی یا کچھ صفحات باقی ہیں۔ اس نے جیسے ہی تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور کتاب کو باہر نکالا، کتاب دیکھ کر کے بڑا حیران رہ گیا کہ اس کتاب پر جتنا مٹی کا تیل تھا، اس کتاب پر جتنا انک اور سیاہی تھی، وہ ساری کی ساری جاتی رہی، وہ کتاب پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہی ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ کتنے بڑے جادوگر ہیں، اس نے کہا کہ پہلے مجھے رات والا واقعہ بتایا، اب اس کتاب کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد جب واپس آیا شیخ ابن عربی کے پاس، کہنے لگے آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں، آپ نے وہ تیل بھی صاف کر دیا، انک کو بھی صاف کیا۔ آپ نے کہا اچھا ابھی بھی تیرا ذہن صاف نہیں ہوا۔ اب دیکھیں محترم ناظرین کرام، اللہ کا ولی جب ہدایت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے تو پھر کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ آپ نے کہا میرے قریب آ جا، قریب ہوا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان پر جاری کیا اور اس کے جسم سے اس کے سر کو جدا کر دیا۔ وہ کاتب اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے جسم کو جدا دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر تسمیت القرآن زبان پر جاری کیا، اس کے جسم سے اس کے سر کو جوڑ دیا۔ جب اس کاتب نے آپ کی اس کرامت کو دیکھا تو اس نے اس بات کی شہادت دی، اشہد انک ولی اللہ حقا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق ولی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کا ولی جب کسی کو ہدایت کے راستے پر چلانا چاہے پھر وہ اپنی کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پڑھنے کی، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض کو اللہ ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے، دوران کلام اگرچہ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔